السلام علیکم، میں ہوں عامر فیاض۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ایک اور نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کو ویلکم کہوں گا۔ آج کے ایپیسوڈ میں بات کریں گے پاکستان میں بڑھتے ہوئے تشدد کے رجحانات کے حوالے سے کہ پاکستان میں آخر ایسا کیوں ہے؟ کبھی کسی کی بیٹی کو موت کی نیند سلا دیا جاتا ہے اس کے چھوٹے سے جرم کو لے کے، کبھی کسی کو زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، کبھی مذہب کارڈ استعمال کیا جاتا ہے۔ آج اسی ٹاپک کے حوالے سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے ہوا کی اس بیٹی کے حوالے سے جو ضلع خیرپور کی تحصیل رانی پور میں 10 سالہ فاطمہ کو قتل کر دیا گیا ہے اور اس کو تشدد کیا گیا ہے۔ یہ ایسا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ خیرپور میں اب وہاں پہ ایک جو پیر فقیری کا سلسلہ ہے پاکستان میں بڑے زور و شور سے چلتا ہے، بڑا خوب اس کا بزنس چلتا ہے، خوب لوگوں کی کمائی ہوتی ہے۔ اب تحصیل میں وہاں پہ خیرپور کی تحصیل میں ایک پیر صاحب ہیں، ضلع خیرپور کی تحصیل رانی پور میں یہ پیروں کا قبیلہ ہے، پیروں کا خاندان ہے۔ وہاں پہ ایسا بتایا جا رہا ہے کہ لوگ وہاں پہ ان کو عقیدت کی وجہ سے اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو اس درگاہ کے کام کے لیے، ان پیروں کے کام کاج کے لیے وہاں پہ وقف کر دیتے ہیں، ان کی زندگی کو وہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ کام کریں۔ لیکن کسی کو کیا پتہ کہ یہ پیر بھی کبھی اتنے درندے نکل سکتے ہیں۔ اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی وہاں پہ جو پیر صاحب ہیں اسد شاہ جو ملزم ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے، تو ایک سی سی ٹی وی کیمرے میں دیکھا گیا ہے کہ جب وہ ایک بچی وہاں پہ تڑپ رہی ہے اور شخص ایک وہاں پہ سو رہا ہے، خواب خرگوش میں مشغول ہے، لیکن اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے بچی کی۔ اور ایسا خبروں میں بتایا جا رہا ہے کہ اس بچی کو قتل کیا گیا ہے تشدد کی وجہ سے اور اس کو دفن کر دیا گیا، جبکہ اس بچی کے گھر والوں کو بعد میں رپورٹ کیا گیا کہ آپ کی بچی وفات پا چکی ہے اور اس کو یہ بتایا گیا کہ جی اس کو ہیپاٹائٹس ہوا۔ اب کتنا انفارچونیٹ ہے، وہاں پہ ایک تو اوپر سے پیری کا نام دیا جاتا ہے۔ پیر تو اصل میں وہی ہوتا ہے کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھے، اچھے کام کرے، لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرے، لیکن یہ پتہ نہیں کس قسم کے پیر ہیں جو لوگوں کی جان لے لیتے ہیں اور لوگ پھر بھی ان کو نذرانے پیش کرتے ہیں، اپنے بچوں کو وہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں، نہ وہ کسی قسم کا نماز پڑھتے ہیں، صرف اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہیں۔ یہی پیری فقیری پورے سندھ میں چل رہی ہے۔ خیر وہاں پہ اس بچی کو پوسٹ مارٹم کیے بغیر ہی اس کو دفن کر دیا گیا۔ صرف خاندان والے اس بات سے خوفزدہ تھے کہ کہیں ان پیروں کو دوبارہ نہ پتہ چل جائے اور جو ہمیں پھر سے نقصان نہ پہنچائے، ہماری مزید بچیوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ لیکن فی الحال خبر یہ ہے جو مرکزی ملزم اسد شاہ ہے اس کو گرفتار کر دیا گیا ہے اور جو ایس ایچ او ہیں وہاں کے ریلیونٹ ادارے کے جو اس ایریے کے جو ریلیونٹ اس ایریے کے ایس ایچ او ہیں ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے کہیں پہ یہ اس مسئلے کو پس پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ وہ غیر جانبدار تھے، وہ اس پیری فقیری میں وہ بھی رنگ چکے تھے اور اسد شاہ کا وہ ساتھ دے رہے تھے، جبکہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں وہاں پہ جنہوں نے ایک فیک رپورٹ بنائی ہے اور یہ ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی ہے کہ بچی کے سٹمک میں مسئلہ تھا، اس کو کوئی پیٹ کے اندر اس کو کوئی ایشو تھا، جبکہ اسد شاہ کا جو ملزم ہے مرکزی اس کا کہنا ہے کہ جی ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس واقعے کی تحقیق ہونی چاہیے، ہمارے گھروں میں بچے کام کرتے ہیں، ہم نے اس کو تشدد کا نشانہ نہیں بنایا، لیکن پھر بھی جو بھی ہے جس نے بھی تشدد کا نشانہ بنایا رسپانسیبل تو وہی ہے۔ اور جب تک ان ملزموں کو، ان مجرموں کو پاکستان کے اندر ان کو کڑی سے کڑی سزا نہیں دی جائے گی، ان کو کلا کوما نہیں کیا جائے گا، ان کو بیچ چوراہے جب ان کو نہیں لٹکایا جائے گا، تو ایسے ہی معاملات پیش آتے رہیں گی، ایسے ہی ہوا کی بیٹیوں کی عزتیں تار تار ہوتی رہیں گی، ایسے ہی ان کو قتل و غارت ہوتا رہے گا۔ اس میں عدلیہ کو، اس میں حکمرانوں کو، اس میں سارے لوگوں کو سوچنا ہوگا کہ آخر وہ کس جانب بڑھ رہے ہیں۔ دوسری جانب ہم بات کرنے والا کے حوالے سے کہ فیصل آباد کی ایک ایریا ہے جڑا والا، وہاں پہ اندر جو مسیحی برادری کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، وہاں پہ چرچوں کو آگ لگائی جا رہی ہے، وہاں پہ ان کی عبادت گاہوں کو جلایا جا رہا ہے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے جی کہ 3500 پولیس اہلکار وہاں پہ تعینات کر دیے گئے ہیں۔ ابھی تک کی جو موجودہ سچویشن ہے وہ تو پرامن ہے، وہاں پہ کسی قسم کا کوئی غل غبارہ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی فسادی ماحول ابھی نہیں ہے، لیکن
وہاں پہ پچھلے دنوں جو وہاں پہ چرچ اور ان کی عبادت گاہوں کو توڑا گیا، توڑ پھوڑ کی گئی، 135 لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے، دفعہ 144 نافذ کر دیا گیا ہے تاکہ کوئی بھی کسی قسم کی ایکٹیویٹی ایسی اگر سرگرمی میں ملوث ہوتا ہے تو اس کو فوراً سے گرفتار کیا جائے۔ جبکہ پہلے بھی ہم نے ذکر کیا کہ 3500 پولیس اہلکار وہاں پہ ڈیوٹی پہ تعینات ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ کرسچن کمیونٹی جو مائنورٹی میں ہے، وہاں بھی ایسا ہرگز نہیں ہے کہ وہاں پہ کرسچن کمیونٹی، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ میجارٹی میں، ایسا نہیں ہے، صرف 5 سے 7%، 8% کرسچن کمیونٹی وہاں پہ رہ رہی ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس جڑا والا کے اندر ایک اے سی صاحب تھے جن کا تعلق کرسچن کمیونٹی سے تھا، وہ اسسٹنٹ کمشنر کی پوسٹ پہ تھے اور اسی علاقے کو وہ سپروائز کر رہے تھے، وہاں پہ ہی دیکھ رہے تھے، اور ان کو وہاں سے تبادلہ بھی کر دیا گیا اس واقعے کے بعد، جو کہ بڑا انفارچونیٹ ہے۔ اور دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اے سی تھے وہاں پہ جو کرسچن کمیونٹی سے، کیونکہ ان کا اپنا ایریا تھا، اس کو سپروائز کر رہے تھے، تو انہوں نے ایریے کی صفائی کے حوالے سے بڑا زبردست انہوں نے کام کیا تھا، اور پچھلے 7-8 مہینوں سے وہاں پہ جو صفائی ستھرائی کا جو انتظام تھا وہ بہت ہی آؤٹ سٹینڈنگ تھا۔ لیکن ان کو بھی اس واقعے میں ان کو بھی زود و کوب کرنے کی کوشش کی گئی اور ان کو بھی اپنی جان بچا کے بھاگنا پڑا۔ لیکن پاکستان میں آخر یہ معاملات کب تک ہوتے رہیں گے، ایسے گورنمنٹ کو سوچنا پڑے گا، اور پاکستان کی سیاسی سچویشن ابھی بھی اچھی نہیں ہے، اور سیاسی سچویشن جہاں پہ اچھی نہیں ہوگی تو وہاں پہ ایسے معاملات تو ضرور جنم لیں گے۔ اس کے علاوہ آزاد کشمیر کے نوجوان کے حوالے سے بات کی جائے کہ 1-2 روز قبل ٹیکسلا کے اندر آزاد کشمیر کے ایک نوجوان کو معمولی سے بحث و تکرار کے بعد گولی مار کے اس کو قتل کر دیا گیا ہے۔ نہ قانون نظر آ رہا ہے، نہ سیاستدان نظر آ رہے ہیں کہ کوئی ایکشن لیں، ان لوگوں کا کلا کما کیا جائے، اور کہا جا رہا ہے کہ اس نوجوان کو 500 روپے کی جو ان کے جو دکان کے مالک تھے اور یہ جو نوجوان تھا جس کو قتل کیا گیا، ان میں معمولی سی تلخ کلامی ہوئی جس میں 500 روپے کا مسئلہ تھا، لیکن دکان مالک نے اس نوجوان کو گولی مار کے قتل کر دیا۔ اب سیاستدانوں پہ یہ رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے کہ وہ ان معاملات کو دیکھیں، ملک کے اندر بڑھتی ہوئی عدم برداشت کی سچویشن کو کنٹرول کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان پہلے ہی بہت سارے مسائل سے الجھا ہوا ہے۔ ایک اگلے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔